علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے نہیں ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں بھائی؟ یہاں پر آج یار میں یہاں جوگنگ کرنے آیا ہوا تو یہاں میرے پاس ایک لنک آیا نا, میں دیکھا کھول کے تو یہاں تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حرمین شریف میں تو میلاد ہوتا ہی نہیں ہے, میلاد منایا ہی نہیں جاتا, اور ہم یہ اتنے فالتو کو خرچے کرتے میلاد مناتے اور لائٹیں لگاتے فالتو کی, اور ایسے ہی اپنی طرف سے بدعت پھیلا دی ہے یار ان لوگوں نے. یار ہم نے تو اپنے علماء سے سنا ہے کہ میلاد تو دھوم دھام سے منانا چاہیے. یار میں بھی مفتی صاحب کو کلپ سن رہا ہوں, مفتی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حرمین شریف میں میلاد تو منایا ہی نہیں جاتا. آپ ٹینشن نہیں لو, ہم اس کی بھی رہنمائی مفتی صاحب سے لے لیتے. بھی مفتی صاحب کی وہاں زیارت ہوئی تھی, چلو مل کر پوچھ لیتے ہیں. چلو آ جاؤ. ارے بول رہے مفتی صاحب آ جاؤ. چلو آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں امیر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ سب ایک مسئلہ پوچھنا تھا اگر آپ. جی امیر بھائی آئیں بیٹھ کے بات کریں. جی فرمائیے. تو ان کا ایک سوال تھا کہ حرمین شریفین میں تو میلاد النبی منایا نہیں جاتا, تو ہم یہاں پہ بدعت والا معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کوئی مفتی صاحب کو انہوں نے سوشل میڈیا میں چھٹی دے کر. اچھا بھائی, کون سے مفتی صاحب کا کلپ دیکھنا؟ مفتی صاحب جو ہیں مشہور مفتی ہیں, جو یعنی جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں, یوٹیوبر مولوی کے نام سے, ان کا کلپ سننا تھا. اچھا وہ مفتی صاحب وہ جو فوش لطیفے سنانے سے مشہور ہوا ہے, اور بے حیائی باتیں کرنے سے مشہور ہوا ہے. اچھا بیٹا یاد رکھے کہ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں, کہ یا تو وہ مفتی نہیں ہے, کہ ان کو نالج نہیں ہے, ان کا مطالعہ نہیں ہے, انہوں نے پیچھے تاریخ کو سٹڈی نہیں کیا ہے, یا پھر وہ جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں کہ وہ اپنے نظریے کو ڈیفائن کرتے ہوئے, اپنے نظریے کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ جو ہے نا جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں. ورنہ یہ کون سا جشن ہے؟ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال منایا جا رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 1500 سال پورے ہوئے. میں آپ کو 1500 سال 1000 سال پیچھے لے جاتا ہوں. علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, کثیر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ راج ہے حرمین شریفین میں, یمن میں, شام میں, مصر میں, اور تمام مشرق و مغرب کے بلاد میں, بلاد عرب اور تمام مشرق و مغرب میں, کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پر خوشیاں کرتے ہیں. اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو وہ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں, دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر صدی میں علماء نے اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. 50 کتابیں اور 50 مصنفین کے نام تو میں خود جانتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک اور جو ہے مصنف, ایک اور بہت بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی, کہ جن کے بارے میں خود اسی ٹک ٹاکر مولوی کے جو ہے شیخ الحدیث جو انور شاہ کاشمیری فیض الباری میں لکھتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کو بیداری میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 75 ٹائم 75 مرتبہ دیدار کروایا. انہوں نے پوری میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کتاب لکھی ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کو منانا یہ مستحسن ہے, اور اس پر اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے, اور بلکہ انہوں نے اس پر دلائل بھی دیے ہیں. اور جو کوئی اعتراض بنتا تھا تو وہ اعتراض کر کے اس کے اعتراض کے جوابات بھی دیے ہیں. اور اسی طرح عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ میلاد جو ہے انہوں نے ابن جوزی کا وہی قول نقل کیا, اور قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان, کثیر مسلمان زمان عالم کے وہ میلاد مناتے ہیں اور رب تعالیٰ سے اجر و ثواب پاتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے محدثین ہیں کہ جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم نہ صرف خود منایا بلکہ منانے کی تلقین کی, اور کتابیں لکھ کر اس کو پھیلایا کہ تمام مسلمان میلاد منائیں. تو جہاں تک تعلق ہے کہ حرمین شریفین میں میلاد نہیں منایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. آج بھی حرمین شریفین میں بہت سارے عشاقان رسول ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں.
اور جہاں تک تعلق ہے کہ سرکاری طور پر نہیں منایا جا رہا تو یاد رکھو 1923 عیسوی تک میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ حرمین شریفین میں سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا، لیکن جب یہ وابی حکومت آئی تو اس کے بعد جو ہے 1924-25 میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہاں پابندی لگا دی گئی، ورنہ اس سے پہلے یعنی صدیوں سے یہ مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد مناتے، خوشیاں مناتے اور لوگوں کو اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کرتے آئے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یوٹیوبروں کے فتووں کے عزت میں نہ آئیں، بلکہ ہم میلاد مناتے رہیں اور خوب دھوم دھام سے میلاد مناتے رہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ بھائی اب تو کوئی اشکال باقی نہیں رہا نا، نہیں اب دور ہو چکا ہے۔ لہذا آپ بھی نیت کریں، آپ بھی میلاد کے جلوس میں شرکت کریں گے اور آپ بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے۔ انشاءاللہ۔